6 نومبر 2019 کو اس پر ایک معاہدہ پاکستان کی حکومت اور این سی اے کے درمیان طے پا گیا۔ ون ہائیڈ پارک، جسے بار بار کہا جاتا ہے کہ وہ کس کا تھا، وہ حسن یا حسین نواز شریف فیملی کا، اس کو خریدنے پر یہ تحقیقات ہوئیں، بالکل ہوئیں۔ ان کے مالک جو شریف فیملی تھی، ان کی ڈیٹیل تحقیقات ہوئیں ان کے خریداری کی، کہ کس پیسے سے خریدا گیا، کس طرح خریدا گیا، یہ پیسہ جائز تھا، یہ جائز طریقوں سے آیا، اس میں منی لانڈرنگ یا کوئی اور عنصر تو شامل نہیں تھا۔ اور اس کے بعد حسن اور حسین نواز کو کلین چٹ این سی اے برطانیہ نے دی۔ یہ وہ برطانوی ادارہ ہے جس کی مثالیں بانی پی ٹی آئی لوگوں کو دیتے تھے کہ مغرب میں انصاف چہرہ دیکھے بغیر ہوتا ہے، وہاں سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی این سی اے نے تحقیقات کی، ون ہائیڈ پارک کے مالکان شریف فیملی کو کلین چٹ اور اس کے خریدنے میں جو پیسہ انوالو تھا، اس پیسے کی جو تحقیقات این سی اے نے کی، میں علی ظفر صاحب کو بتا دوں کہ وہ تحقیقات برطانوی قانون انڈکلیئرڈ ویلتھ کے تحت ہوئیں، کہ وہ پیسہ جس کو آپ ثابت نہ کر سکیں کہ وہ جائز طریقے سے برطانیہ میں پہنچا ہے، اس سے قانون سے تحقیقات ہوئیں، اور وہ 190 ملین پاؤنڈز انڈکلیئرڈ ویلتھ کے طور پر ان کے قانون کے مطابق اس ملک کو لوٹنا تھا جس ملک کے رہائشی نے یہ انڈکلیئرڈ ویلتھ میں اپنی اس دولت کو، اپنی اس جائیداد کو ثابت نہیں کر سکا۔ وہ پراپرٹی ٹائکون کے خلاف وہ تمام پیسہ پاکستان کو منتقل ہونا تھا۔ اس منتقلی جو کہ پاکستان کا پیسہ تھا، پاکستان سے چوری اور منی لانڈرنگ کے تحت وہاں گیا تھا، اس میں اس وقت کی حکومت اور بانی پی ٹی آئی نے پھر ایک دفعہ اپنے آپ کو اس چوری شدہ پیسے کو چھپانے کے لیے منی لانڈرنگ کرنے والے اس پراپرٹی ٹائکون کے ساتھ کھڑے ہوئے، سہولت کاری کی۔ سہولت کاری کے لیے شہزاد اکبر کو استعمال کیا۔ شہزاد اکبر بیک ڈور رابطے کرتے رہے۔ شہزاد اکبر کی اس وقت اسی پراپرٹی ٹائکون کے ساتھ ویڈیو لندن میں بنی اور وہ میڈیا پر آئی۔ وہ سب کچھ اس لیے کرتے رہے کہ اس چوری شدہ پیسے کو پاکستان کے خزانے کی بجائے دوبارہ اسی آدمی کی جیب میں ڈالا جائے جو یہ ثابت نہیں کر سکا کہ یہ اس کا جائز پیسہ ہے۔ 6 نومبر کو معاہدہ ہوا، 29 نومبر کو پہلی قسط پاکستان میں سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں آئی جو کہ اس پراپرٹی ٹائکون کو جرمانہ کیا گیا تھا، اور اس نے وہ جرمانے کے پیسے جمع کروانے تھے، یعنی واپس اسی کی جیب میں ڈالا گیا۔ 3 دسمبر کو وہ کابینہ کے سامنے آئی۔ اگر کوئی دال میں کالا نہیں تھا، اگر نیت خراب نہیں تھی، تو اتنی 1.5 سال اس معاملے کو کابینہ سے کیوں چھپایا؟ بند لفافے میں وہ معاہدہ کیوں دیا اگر اس میں دال میں کچھ کالا نہیں تھا؟ اور کہتے ہیں کہ ہم نے ٹرسٹ بنایا، اسلامی ٹچ، سیاست میں بھی اسلامی ٹچ۔ حکومت آتی ہے تو کہتے ہیں مدینہ کی ریاست ہے، اور کھا پورا توشہ خانہ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہم جواب دہ ہیں، جو ایک چادر کے لیے سب کے لیے جواب دیتے اور خود پورا توشہ خانہ اور 190 ملین سارے کا سارا کھا گئے۔ کہتے ہیں ہم سے پوچھے نا۔ یعنی اسلامی ٹچ دیا گیا القادر ٹرسٹ کا کہ اپنی چوری اور اس چوری کے پیسے سے لی گئی کک بیک کو چھپایا جا سکے۔ یہ دوبارہ میں کہہ دوں ایسے ہی ہے کہ میں یہاں سڑک پہ کھڑے ہو کے ڈکیتی کروں اور اس ڈکیتی کے پیسوں میں سے چند ہزار لاکھ کہوں کہ میں نے مسجد کو دے دیے، میں مسجد بنا رہا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔
چوری کے پیسے سے نعوذ باللہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے, یا چوری کرنے کے بعد اگر آپ اس طرح کی کسی چیز میں پیسے لگائیں تو یہ جائز نہیں. اور آپ کہتے ہیں ٹرسٹ بنایا. بھئی آپ نے پہلے بھی 2 ٹرسٹ بنایا, نمل بھی, آپ نے ایک اور ٹرسٹ بنایا آپ کی شوکت خانم کا, اس پہ تو